السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور ادب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ یہاں پہ تو بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں آج، لیکن پاکستان میں الحمدللہ میں خیال سیاسی گرمی عروج پہ اپنے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر کچھ تو ڈومیسٹک خبریں ہوں گی پاکستان کے متعلق، اور کچھ انٹرنیشنل خبریں ہوں گی۔ تو پاکستان کی جو ڈومیسٹک خبریں ہیں اس کے اندر سر فہرست تو آپ کو پتہ ہی ریاض ملک صاحب کا جو واقعہ ہے ذکر ہو رہا ہے، اس کے متعلق خبریں ہوں گی، عمران خان صاحب کے متعلق خبریں ہوں گی، جاوید چودھری صاحب کے متعلق خبریں ہوں گی، اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ٹرمپ اور عافیہ صدیقی کے متعلق بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ پروگرام دیکھتے رہیے، اور اگر پسند آیا تو لائک کیجیے اور سبسکرائب ضرور کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے تو میں ذکر کرتا ہوں پاکستان کے اندر جو گیم کھیلا جا رہا ہے نا، مذاکرات کا چکر۔ ایسا لگ رہا ہے بظاہر عوام تو خاموش بیچارے بیٹھے ہیں۔ آپ کو دیکھا ہوگا بیڈمنٹن کا جو گیم ہوتا ہے اس کے اندر چڑیا جو ہوتی ہے بیچ میں دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کی دونوں طرف نگاہ جا رہی ہیں، کبھی ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ پاکستان میں کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح کا تو کر ہی نہیں سکتے، غلط کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے غلط ہیں۔ نمبر ایک بات، صرف ایک عمران خان کو دھر بنایا ہوا ہے۔ سچی بتا رہا ہوں، میں عمران خان کو فیور نہیں کر رہا، لیکن کچھ تو غلطیاں ہیں اس کی، یہ تو میں مانتا ہوں کہ اس نے سادگی میں کہہ لیں یا ایکسپیرینس نہیں تھا اس کی کہنے، اور دوسرا یہ ہے کہ اعتماد بھی جلدی کر لیتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک اتنی بڑی پوسٹ آپ دے دیں گے اس کو، نااہل آدمی کو، نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یہ میں بتا دوں آپ کو وہ کس طریقے سے کہ جب اناڑی کو سونے کے انبار پہ بٹھا دو رہا تو کوشش کرے گا جلدی جلدی میں لوٹ لوں اس کو، لیکن کیونکہ ان کے تیسرا ٹرن آ گیا تو وہ ان کی جو بکھلاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی، ان کا پیسہ بھر گیا، پیٹ بھر گیا ان کا۔ اس بیچارے کا پہلا ہی واقعہ تھا تو اس لیے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ چالاک تھے، اس سے بھی زیادہ چالاک تھے۔ ہو سکتا ہے اس کو نہ فائدہ ہوا ہو اتنا۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ریاض ملک صاحب کا۔ ریاض ملک صاحب کہہ رہے میں سب کا وہ پردہ فاش کر دوں گا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں کر دیں کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے خلاف بیان نہیں دوں گا۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے آپ کہ کیوں نہیں بیان دوں گا۔ انہوں نے دوسروں کے متعلق کیوں نہیں کہا، نواز شریف کے متعلق کیوں نہیں کہا، زرداری کے متعلق کیوں نہیں کہا، بلاول کے متعلق کیوں نہیں کہا، اور ڈار صاحب کے متعلق کیوں نہیں کہا، حالانکہ سب کے بچوں کے شیئر ہولڈرس ہیں یہ۔ مطلب دیکھیں نواز شریف اور اس کا بیٹا ان کے پارٹنر ہیں، زرداری ان کا بیٹا پارٹنر ہے، اور ڈار صاحب اور ان کا بیٹا پارٹنر ہے۔ کس کس کو اٹھاؤ گے تم؟ جو ہر جگہ یہی گندگی نکلے گی۔ تو پھر بھائی جو وہ ہے ریاض ملک صاحب، یہ کیوں دوسروں کو پٹی پڑھا رہے ہیں، غلط سمت میں کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ میں عمران خان کے خلاف؟ اس سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، عوام کی ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو عمران خان کو بچانا چاہ رہا ہوں، ایک اچھا آدمی ہے، نیک نیت آدمی ہے، اور گورنمنٹ مجھے پریشر ڈال رہی ہے کہ اس کے خلاف بیان دو، وعدہ گواہ بن جاؤ۔ بھائی وعدہ گواہ بننے سے بہتر یہ تھا کہ آپ جو تھا نا، بجائے اس کے کہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلواتے، آپ سیدھا وہیں اسی کو کہتے ہیں این سی اے کو کہ آپ گورنمنٹ کے اس میں ڈال دیں، میری طرف سے فارغ ہے، گورنمنٹ میں ڈل جاتا، پھر آپ ان کو کر دیتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ انہوں نے کیا، گورنمنٹ ٹو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر کیا، اس بیچاری غریب کی جان تو چھٹ جاتی نا۔ اب آپ نے اس کے کندھے پہ پستول رکھ کر اور چلائی ہے، یہ تو صاف بات ہے۔ جاوید چودھری صاحب، اچھا یہ خبر بھی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ بھائی بہت سارے صحافی بھی اس میں شامل ہیں، بہت لوگوں نے لوٹا، بہت بھائی اصل تو غریب اور غریب ہو گئے، امیر اور امیر ہو گئے، لوگوں کو جھانسا اتنا دیا، فائلیں بکی ہیں جعلی، لوگوں نے اپنا پیسہ برباد کر لیا، جو ریٹائرمنٹ میں کمیوٹیشن میں پیسہ ملتا ہے نا وہ برباد کر لیا، وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں بچے ان کے، وہ بددعا نہیں دیں گے تو اور کون دے گا بددعا؟ آپ نے صرف 2-4 آدمیوں کو منہ بھرنے کے لیے اب آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ بھائی اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، پہلی بات تو یہ نہ کہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو جب غصہ آئے گا نا تو پھر آپ کی جیسے بہت فرعون دیکھے ہم نے، یہ نہ سمجھیں آپ۔ تو اب وہ عمران خان کی، اب وہ جاوید چودھری کی بات ہو رہی تھی، جاوید چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران وہ جو ہے ریاض ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سب کا پردہ فاش کر دوں گا۔ چلو بھائی آج ہم افتتاح کر دیتے ہیں پردہ فاش کرنے کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور سے دیکھیے، بلیک میلرز کو بلیک میلنگ،
وہ شروع ہوا عمران خان کے متعلق کہ بھائی عمران خان صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو تھی پیرنی کی جو دوست تھی گوگی جو تھی اس نے اپنا جو کاسمیٹکس کا جو ٹریٹمنٹ کروایا امریکہ سے کروایا سارا، وہ خرچہ کس نے برداشت کیا؟ ایک بات بتائیے مجھے آپ، ایک بات بالکل نمبر ایک بات یہ ہے کہ کیا ریاض ملک صاحب سے پیسہ لینا ضروری تھا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاض ملک صاحب نے پیسہ دیا تو آپ نے جھوٹی نمبر ایک بات تو جھوٹی خبر ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر سچ ہے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں نیب کو، انفارم کیوں نہیں کیا؟ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا، تو یار ایک وزیر اعظم ہے، اس کو ضروری ہے کہ ریاض ملک کو کہہ دے یار یہ کام کر دو یہ کام کر دو، اس سے زیادہ پھر اس کو ہٹا دیا، اچھا کیا ہٹا دیا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کو پیسے کی کیا پرابلم، وہ کیوں گھسا ان کے غلط کاموں میں یہ پوچھتا ہوں۔ ٹھیک ہے وہ جو تھا پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا نکما آدمی تھا، یہ غلطی تو ہو سکتی ہے انسان سے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے غلطی نہیں کی ہیں، لیکن اگر غلطی ہوں پر ہی پکڑیں گے نا آپ تو پھر ساروں کو پکڑیں، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے آدمی۔ اگر اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس صحیح معنوں میں اقتدار ہے، ان کے لیے میری درخواست ہے کہ سر بات یہی ہے کہ پکڑیں آپ۔ دیکھیے اچھا ان میں کوئی بھی نہیں ہے، کم کوئی اچھا ہوگا کوئی زیادہ اچھا ہوگا، لیکن برے ہی ہیں سارے۔ اور اگر آپ نے ملک صاحب کو، میں تو کہتا ہوں معافی دے دیں آپ، اور ان کو کہو کہ آ کے سارا بتا دو کچا چٹا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں لیکن تم بتا دو سب کچھ۔ پاکستان میں تو تمہیں اجازت نہیں دیں گے ہم کام کرنے کی، لیکن اتنا کر دیں ہم معاف کر دیں گے تمہیں، لیکن تم ساری بات A to Z کس کس کو تم نے پیسے دیے، اس طریقے سے معاشرے کی صفائی ہو جائے گی۔ ویسے ہوگا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جن کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، جو اتنے اپنے پوری زمین کے اندر دھس چکے ہیں گناہوں کے اندر، اللہ ان کو بھی توفیق نہیں دیتا، ان کی زبان پہ تالے لگا دیتا ہے، تو بول نہیں سکتے، آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے بھائی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ غلطی کا وہ رستہ ہے، اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اگر صحیح طریقے سے آپ سب کو مل کر آپ یعنی پاکستان اچھا بن جائے تو ہر آدمی امیر ہو جائے گا، تو کوئی لڑے گا بھی نہیں آپس میں۔ دیکھو پیسے کی وجہ سے تو لڑائی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں جاوید چودھری صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ کوئی بلیک میلر، لیکن فائدے ان سب نے اٹھائے۔ یہ کوئی کہ اگر یہ جاوید چودھری صاحب بھی کہہ دیتے ہیں میں نے فائدے نہیں اٹھائے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں یہ حقیقت بتاؤں، چھوٹی موٹی تو ہر ایک آدمی نے فائدے اٹھائے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لکھاری کی، معاشرے میں لکھاری کی ذمہ داری آپ کو پتہ ہے کتنی، اس کی سزا بھی بہت سنگین ہے اللہ کے پاس۔ ایک میں نے پروگرام دیکھا تھا آل انڈیا ریڈیو سے، بہت پرانی بات ہے، تو اس نے کہا کہ ایک لکھاری تھا، پہلے ایک زمانے میں کتابیں ہوتی تھیں، فحش کتابیں ہوتی تھیں، بچے لے لے کے ایک آنے کی دو آنے کی پڑھتے تھے کتابیں مزہ چسکا لینے کے لیے۔ وہ آدمی جو تھا نا کتاب لکھنے والا مر گیا، اور اللہ کے حضور پہنچا تو دوزخ میں ڈالو اس نے تو غلط بچوں کو بھڑکایا ہے۔ پڑھا رہا جہنم میں، دیکھتا رہا، لوگ آتے تھے قاتل آتے تھے، وہ سزا پاتے تھے جہنم میں، پھر معاف ہو جاتے تھے، جنت میں چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن وہ گویا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایسا کون سا جرم ہے جو تم نے مجھے ڈال رکھا ہے ادھر، بھول گئے تو مجھے۔ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، تو نے جو کتابیں لکھی ہیں نا جو پڑھے گا نا وہ تیرا پھیلتا جائے گا جرم۔ تو یہ لکھاریوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو سمجھتے نہیں کہ یار پیسے نکالو کس طریقے، بلیک میل، پہلی جو سوچ آتی ہے بلیک میلنگ۔ آپ اندازہ کریں نا، ان کو رہنا نہیں دنیا کے اندر، مطلب یہ جانا نہیں ہے آسمان پہ، دنیا میں ہی رہنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اچھا کام نہیں کر سکتے نا، اچھی بات ہی کہہ دیں، لوگوں کو سمجھا دیں۔ جو یہ ہوتے ہیں لکھاری، یہ کم از کم اچھا لیسن تو دے سکتے ہیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا بریف بتا دوں آپ کو، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے نا وہ بہت ہی سمپل کیس ہے۔ انہوں نے کیوں کہا جو ریاض ملک صاحب نے کہ یہ جو ہے نا آپ اس میں ڈال دیں پیسہ، این سی اے کو یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، اس سے ان کو شک ہوا۔ تو انہوں نے کہا یار تو کچھ اور چکر، حالانکہ اس کو اصولاً جو تھا نا، جب اس کو وہ رشوت والا پیسہ نہیں تھا ڈکلیئر، گندا پیسہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، رشوت والا نہیں کیا تھا،
गंदा पैसा तो सारा ही इंग्लैंड के अंदर कौन सा अच्छा पैसा है। सब लोगों को चोर चोर कातिल और पता नहीं क्या क्या लोग तुम्हारा मौजूद हैं, सब ने किस तरह वो कर करके दूसरे मुल्कों को, गरीब मुल्कों को चोरी किया है। लेकिन बहरहाल चलो, रियाज मलिक साहब की ड्यूटी ये नहीं बनती थी कि भाई उसको कहते कि आप मेरा पैसा आ गया है, तुम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास डाल दें, और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट करते कि सर देखें मेरी ये किस्त बन रही है, इसके अंदर से ट्रांसफर कर दें। फिर इमरान खान की मदद लेते कि सर ये ज़रा रेगुलराइज करवा दें, तो फिर वो जो मिनिस्टर्स थे ना उनसे वो नोट बनवाते। ये जिग जैग हो गया उनसे, क्योंकि तजर्बा नहीं था उनको। वज़ीर आज़म का तो तजर्बा चाहिए ना। ये अगर एक पट्टे वाले की नौकरी भी कर लेते ना इमरान खान साहब, तो उनको तजर्बा हो जाता कि लोग किस कदर ब्लैक मेलर हैं, इनको प्रोसेस का पता नहीं है। ये तो बहुत आसान काम था। घड़ी का भी ऐसे ही था कि भाई तुम पहले सबसे पहले रसीदें चाहे जाली हों लेकिन पक्की रसीद कहलाती है, एक कच्ची रसीद एक पक्की रसीद। इन्होंने कच्ची रसीद, लोगों ने तो टाइम बचाने के लिए यार कच्ची रसीद ले लो, पेंसिल से लिख दिया ये इतने पैसे लिए, ऐसे कौन मानेगा। गवर्नमेंट का जो पैसा होता है ना वो बहुत संगीन होता है जुर्म। आप या तो कागजात पक्के होने चाहिए बस, फिर आपकी बचत है। तो उसके अंदर भी इन्होंने ये गलती की। अगर किसी को कह देते तो भाई वजीर आजम का कौन इनकार कर सकता है, वो कह देते कि इसी पक्की रसीद बना के दो, हम इसके जो टैक्सेस वगैरह वो हम पे कर देते हैं और पक्की रसीद बना के दो, तो उनसे भी जान छूट जाती। इन्होंने हर चीज़ के अंदर इनएक्सपीरियंस, मैं ये कहता हूँ। तो मैं हाफिज साहब से भी कहता हूँ और जो करता धरता है ना उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं कोई इमरान खान का हमायती नहीं हूँ, पहले बता दिया कि उसने जो गलतियाँ की हैं बड़ी संगीन किस्म की गलतियाँ की हैं और नाकाबिल माफ़ी जिसे कह सकते हैं। लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं कि भाई एक्सपीरियंस नहीं था, और अगर उसको माफ़ कर, क्यों दूसरों ने भी तो किया है ना, सारों ने। कि किसी आप ये तो नहीं कह सकते कि इमरान खान ने किया है, आप सबको निकालें, फिर हर एक को निकालें। अब हम तो ये हाँ जानिब है कि पूछने पर कि भाई दूसरे क्यों ऐश कर रहे हैं, कि पता नहीं बिलावल 2 हाउस बनाए में बिलावल ने, एक लाहौर में और कराची के अंदर, वो पैसा कहाँ से आया? कोई पूछने वाला है, कोई जवाब देने वाला है? कोई भी नहीं। नवाज शरीफ वो हो गए, बहुत अच्छे आदमी बन गए, चले गए इंग्लैंड, वो कहाँ से फ्लैट क्लियर हुए उनके? भाई आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं ये कहता हूँ देखिए, अगर संवारना है माशरे को तो इमरान खान को भी एक दफ़ा माफ़ी दे दे। वो तरीक़ाकार आपका जो हो मतलब लीगल तरीका कि भाई वो लिख के दे माफ़ी, या कोर्ट कहे कि भाई बी केयरफुल इन फ्यूचर और थोड़ी मोटी सज़ा दे दे और जान छोड़े उनकी। लेकिन बात ये है कि एक तो तरीका ये है कि रियाज मलिक साहब को माफ़ी दिलवाई जाए। मैं भी रियाज मलिक साहब को भी नहीं जानता। रियाज मलिक साहब को माफ़ी दी जाए इस शर्त पर कि वो पाकिस्तान आए, और उसको भी बुलाएं आप, क्या वो है ना अकबर, उसको भी माफ़ी दें, और उन दोनों को बुला के पाकिस्तान में कहें भाई हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन तुमने सच सब कुछ बता देना है, कौन किसने कितने पैसे लिए और क्यों। तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ये फिर बेजान लाशें होंगे, इनको कोई वोट देगा नहीं। अगर ये वंश के इस्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने मिसयूज ऑफ पावर किया ना, तो आपके सामने आ जाएगा। अब हम समझ जाएंगे कि यार ये जो है नंबर 2। तो फिर आपने ये करना है कि जो वाडा साहब है ना उनको आप टेम्पररी वजीर आजम बनाएं। मैं उनको भी नहीं जानता, लेकिन देखें उनकी जो बात करने का स्टाइल, उनकी जो विजन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और वो माशरे को सही कर सकता है। वो उसका पैसा पहले से ही है, वो चाहता है कि माशरा, वो इतना सिंसियर था इसके साथ, इमरान खान के साथ, लेकिन दूसरों के कहने में उसको बेचारे को जलील कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ उनको वज़ीर आज़म बना, छोटी सी काबीना रखें। अभी ये आ रहे हैं ना दोनों, मुस्तफा खोखर और शाहिद खाकान अब्बासी, अच्छे शरीफ आदमी हैं। अब फरिश्ते तो आप नहीं ला सकते। तो तीसरे वो बहुत सारे चंद साहब हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं अच्छे। अब तो ये इस तरीके की एक छोटी सी बना दें आप, और उसके बाद इलेक्शन करवा दें फेयर, क्योंकि ये मर चुके होंगे फिजिकली, मतलब अल्लाह ना करे जान से नहीं कह रहा हूँ, सियासी तौर पर। इसलिए कि जब डिक्लेयर हो जाएगा ना कि यार यही थे, इन्होंने यूज़ किया उन दोनों को, और रियाज मलिक को इस कंडीशन में बुलाए कि भाई तुम फिर उसके बाद पाकिस्तान में नहीं आ सकते, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके सबको डिक्लेयर बिल्कुल ऑफिशियली तुम लिख के दे दो कि भाई ये हर एक का। डरना की जरूरत नहीं है इसमें कि क्या अवाम तो माफ़ कर देंगी, सबको माफ़ कर सकती है, लेकिन वो वैल्यू नहीं रहेगी इंसानों की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका ये है। अब दूसरा जो इंटरनेशनल ख़बरें हैं, तो वो मैं आपको बताऊँ कि ये मजाक छोड़ दें कि आफिया सिद्दीकी को वो क्या होता है, सनाउल्लाह साहब की बड़ी मैं इज़्ज़त करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी है,
لیکن وہ یہ کہ اس کو دیتے ہیں عمران خان، ہم اس کو دے دیتے ہیں عمران خان کو عافیہ صدیقی میں. یار تمہیں اگر اتنی ضرورت ہوتی تو اس بیچاری غریب بچی کو تو لے کافی پہلے آ جاتی. ساری دنیا رہا ہو گئی. ٹرمپ بائیڈن اپنے بیٹے کو رہا کرا گیا. ٹرمپ نے 1500 اپنے حمایتیوں کو معاف کرا لیا. تم ایک بچی کو معاف نہیں کرا سکتے. تمہیں ایٹ لیسٹ صلاحیت تمہارے پاس ہے کس کام کی ہے مجھے بتاؤ نا. مذاق مت اڑاؤ ان کا، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ میں بتا دوں میری نہ عافیہ صدیقی کوئی رشتے دار ہے نہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں پاکستانی غریب ہے. وہی باتوں میں آ گئی جیسے عمران خان باتوں میں آیا نا، اس طرح وہ بھی باتوں میں آ گئی. اس وہ لے کے آئیں گے جہاد. او بھائی عورت جہاد نہیں لا سکتی، جہاد ختم ہو چکا. پیارے نبی نے آخری جمعے پہ فرما دیا تھا کہ اب جہاد ختم، وہ ختم ہو گیا کہ اب آپ جائیں اور امریکہ پہ حملہ کر دیں یا رشیا پہ حملہ. آپ کے طاقت نہیں ہے، اس کے لیے تعلقات کی ضرورت ہے. آپ کے مور دین 50 سربراہان جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، ملکوں کے ہیں، لیکن ایک میں بھی طاقت، اخلاقی طاقت نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے. وہ صرف اقتدار حاصل کرتے ہیں، پیسہ لوٹتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں اور اسلام کا نام یوز کرتے ہیں. اس طرح تھوڑی چلتے ہیں کوئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اب جو ہے نا ٹرمپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب یہ جو یہ بیچارے نعرے لگا رہے تھے عمران خان کہ بھئی ٹرمپ ہمیں آزاد کرے گا، وہ بھی ختم ہو گیا ان کا. تو کوئی دوسرا ملک نہیں کرا سکتا آزاد. آپ کا اپنے دیکھیے آپ کورٹ میں جائیں، جو کورٹ کے جو لیگل وہ ہے نا اسپیکٹس ان کو دیکھیں. آپ یہ نہ کہیں وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والے ہے ہی نہیں. کیونکہ جب جرم کیا تھا تو آپ نے ان سے تھوڑی پوچھ کے کیا تھا. اگر وہ پوچھ کے کرتے تو پھر تو شاید معافی ہو جاتی، لیکن آپ نے اپنے طور سے کیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں معاشرے کی درستگی کے لیے دیکھیے لوگ بہت پریشان ہیں، سچی بتا رہا ہوں پاکستانی، اور ہمارا تو دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے، سچی بتا رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام سر فہرست آ جائے، نمبر 1 پہنچ جائے. تو اس کے لیے ہمیں مل کر کرنا چاہیے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ یار وہ ذمہ دار ہیں، وہ آرمی ذمہ دار ہے، کیا لیڈر ذمہ دار ہیں یا عوام ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے. بھائی سب ذمہ دار ہیں. اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. باقی یہ ہے کہ بھائی چلو ایک دفعہ معاف کر دو، سب کو ہی معاف کر دو، میں تو یہ کہتا ہوں. لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن لگاتے ہیں آپ کہ بھائی جتنا کرپشن کسی نے کیا ہے اس کا اگر 25% بھی اب پاکستانی گورنمنٹ کو حوالے کر دینا تو یہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے. بھائی اس دفعہ معاف، اب نئے سرے سے کہانی شروع کرو، ملک کو بناؤ سنوارو، اور پھر کوئی کرتا ہے نا کرپشن کو، اس کے لیے ناقابل یقین سزا، مطلب جو قانونی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کروا لیں ساری چیزیں، تو معاشرہ ہو سکتا ہے صحیح. باقی آپ کی مرضی ہے بھائی، یا تو اسی طرح چلتا رہے، وہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالے، وہ اس کے ذمہ داری ڈالے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پیکا کا جو میں کہہ رہا ہوں جھوٹی خبروں کا جو وہ ایشو لیٹر جو بھی رول بنا ہے، یہ کوئی سیاستدان وہ جو ہے لکھاری وہ یہ ایک وہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہر خبر جھوٹی ہوتی ہے. خبر تو ہوتی جھوٹی ہے، اتھینٹسٹی کہاں ہے اس کی. بھائی کسی نے صحافی نے تو چل چوری کر کے چھپ چھپ کے تو خبریں لیتے ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں. کسی نے ایک لفظ بولا اس نے پک کیا، دوسرے نے دوسرا لفظ بولا، تیسرے نے پھر بنا کے اسٹوری بنا دی. انہوں نے اپنے پیسے بنانے کے لیے، پیٹ کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہے کیا زندگی؟ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی عزتیں لٹوا رہا ہے، کوئی عزتیں لوٹ رہا ہے. سب دنیا ایسی چل رہی ہے پیسے کی خاطر. کھانا ہم مل جائے، جب تو سوشلزم اور کمیونزم آیا تھا کہ ہر یہ ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکان دے اور کھانا دے اور روزگار دے. پھر جب خوشحال ہوں گے پھر کوئی کچھ آپ دیکھ لیں، ڈنمارک میں دیکھ لیں، سویڈن میں دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ میں دیکھ لیں، سب خوشحال ہیں، سوچتے بھی نہیں وہ غلط بات. تو کوشش کریں کہ سب خوش رہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، اور جنہوں نے گناہ کیا اللہ ان کو بھی معاف کرتے. میں تو یہی کہتا ہوں بھائی. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. شکریہ.